أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله مولانا العظيم۔ سورۃ الماعون مکی صورت ہے جس کی تلاوت کی گئی ہے۔ یہ سورہ پاک 7 آیات پر مشتمل ہے اور اس سورہ پاک کے اندر اللہ رب العالمین نے کئی حقوق کا ذکر فرمایا ہے، کئی تعلیمات دی گئی ہیں، خاص طور پر انسانی سماج اور انسانی معاشرے میں جن چیزوں کی بنیادی ضرورت ہوتی ہے اور بنیادی اہمیت ہے جن چیزوں کی، اس کا اس کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ انسان پہلوؤں پر غور کرے، توجہ کرے۔ مثال کے طور پر یتیم کے ساتھ بدسلوکی اور یتیم کا مال کھانا، یہ انتہائی درجہ گھٹیا حرکت ہے اور ایک مومن کی شان نہیں ہو سکتی کہ وہ کسی یتیم کا مال ہڑپ لے یا اس کے ساتھ میں بدسلوکی کرے۔ اسی طرح سے مسکین محتاج کو قدرت ہونے کے باوجود کھانا نہ دینا، اس کو دھکے دے کر کے نکال دینا، اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر دینا، یہ بھی ایک رذیل حرکت ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ خود نہ دینا بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس سے باز رکھنا یا ان کو ترغیب نہ کرنا، یہ بھی ایک انسانی سماج اور انسانی معاشرے کی برائی ہے جس کی طرف اس سورہ پاک کے اندر توجہ دلائی گئی ہے۔ پھر اسی طرح سے نمازیں نہ پڑھنا، اس کے اندر کوتاہی کرنا، اس میں لغزش کرنا، یا یہ کہ آخرت کا سرے سے انکار کر دینا کہ آخرت کوئی چیز نہیں ہے، آخرت قائم ہونے والی نہیں ہے، زکوٰۃ کا نہ دینا، یہ تمام کے تمام وہ حرکات ہیں جو بڑی مذموم ہیں اور بری سمجھی جاتی ہیں، اور اسلام میں ان حرکتوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جن لوگوں کے اندر یہ حرکتیں پائی جاتی ہیں وہ یقیناً مومن نہیں ہیں، اس طور پر کہ ایک مومن کی شان یہ نہیں ہو سکتی کہ وہ ان گناہوں کے اندر ملوث ہو، اس طرح کی حرکتیں وہ کرے، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مومن کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کے قریب جائے، ان گناہوں کے قریب جائے۔ وہ یقیناً ان سے بچتا ہے اور اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی فکر کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا زمانہ بہت ہی پستی کا اور اخلاقی رذالت کا زمانہ ہے، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کو زمانے جاہلیت سے تعبیر کیا، تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہر جرم، ہر گناہ اپنے عروج پر تھا۔ اس زمانے کے اندر تمام کی تمام خامیاں اور خرابیاں جو ایک سماج اور ایک معاشرے کے اندر ہو سکتی تھی، جو بگاڑ ہو سکتا تھا، وہ بالکل اپنے عروج کو پہنچا ہوا تھا، اور اس کی اصلاح کے لیے، اس کی درستگی کے لیے اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے، اور آپ حضور علیہ السلام نے ان کی اصلاح فرمائی، ان کے رذائل اخلاق کو دور کیا، ان کی معاشرت کو درست کیا، اور ان کی جو معاملاتی زندگی تھی اس کی کجی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دور فرمایا۔ ہر طرح کی اصلاحات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے اندر کی۔ انہی برائیوں میں اور انہی عیوب میں ان لوگوں کے اندر یہ بات بھی پائی جاتی تھی کہ یہ آخرت کو بالکل نہیں مانتے تھے اور اس کی تکذیب کرتے تھے، اس کو جھٹلاتے تھے۔ یعنی جو آسمانی تعلیمات ان کے پاس آئی تھی، اس نبوت کے عرصے کو کافی زمانہ گزر چکا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے مابین تقریباً 650 سال کا عرصہ تھا۔ آسمان اور زمین کا رشتہ فرشتے کے ذریعے سے اس طور پر منقطع ہو چکا تھا کہ کسی کے پاس وحی نہیں آ رہی تھی۔ اس لمبے عرصے میں جو دین ان کے پاس تھا، جو شریعت ان کے پاس تھی، وہ اس کے اندر بڑے پیمانے پر انہوں نے تبدیلیاں کر لی تھی، اپنے طرف سے انہوں نے بڑے پیمانے پر رد و بدل کر لیا تھا۔
وہ دین اپنی اصلی حالت پر باقی نہیں تھا، بلکہ اپنی مرضی سے وہ جتنا چاہتے تھے کر لیا کرتے تھے۔ البتہ دعویٰ ضرور کرتے تھے کہ ہم حنیفی ہیں، ہم ابراہیمی ہیں، ہم ملت ابراہیم پر قائم ہیں، اس کا وہ دعویٰ مستقل کیا کرتے تھے، انہیں اس بات کا دعویٰ تھا۔ لیکن تمام کی تمام صورتیں مسخ ہو چکی تھیں، محرف تھیں، انہوں نے تحریفات کر لی تھیں ان تعلیمات کے اندر جو آسمانی تعلیمات اور آسمانی ہدایات ان کو دی جا رہی تھی یا دی جا چکی تھی، ان میں بڑے پیمانے پر انہوں نے رد و بدل کیا اور دین کی شکل و شباہت بالکل مسخ ہو چکی تھی۔ اسی کے نتیجے میں ان کے اندر یہ بات آ گئی تھی کہ آخرت کوئی چیز نہیں ہے، دوبارہ سے زندہ کیا جانا یہ ممکن نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اگر انسان کے ذہن و دماغ سے یہ تصور ہٹ جائے، ختم ہو جائے کہ اسے کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہونا ہے، اس سے کوئی محاسبہ کرنے والا نہیں، اس سے کوئی پوچھ تاچھ کرنے والا نہیں، تو پھر انسان انسانیت پر اور آدمیت پر باقی نہیں رہتا، بلکہ وہ حیوانیت کی بھی حدود کو پھلانگ کر آگے بڑھ جاتا ہے اور وہ جانوروں کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ چنانچہ اس معاشرے میں اور اس سماج کے اندر یہی ہوا کہ وہ لوگ چونکہ آخرت کے تصور سے بالکل کورے تھے، خالی تھے، تو انہیں کسی چیز کی فکر نہیں تھی، کسی بھی بات کی پرواہ نہیں تھی کہ کیا ہو کیا نہ ہو۔ اگر کسی انسان کو اس بات کی فکر ہو کہ اس سے محاسبہ ہونا ہے تو وہ خیال کرے گا کہ میں حلال کماؤں، حرام سے بچوں، میں کسی کا ناجائز حق نہ ماروں، میں کسی کو نہ ستاؤں، میں حقوق والوں کو ان کے حقوق ادا کروں، میں اپنے معبود کا حق معبود کو دوں، میں اس کی مخلوق کا حق اس مخلوق تک پہنچاؤں، میں خیر کروں، میں بھلائی کروں۔ یہ سارے جذبے انسان کے اندر باقی رہتے ہیں اور انسان اسی جذبے کے تحت سارے کام انجام دیتا ہے۔ اور اگر جواب دہی کے تصور انسان سے خالی کر دیا جائے، انسان جواب دہی کے تصور سے خالی ہو جائے، تو پھر اسے اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ وہ کیا کما رہا ہے، کیا کھا رہا ہے۔ اس کو تو پھر یہ فکر ہے کہ بس میرا کس طرح سے بھلا ہو، چاہے وہ کسی دوسرے کو کچل کر کے ہو، اس کے سینے پر پاؤں رکھ کر کے ہو، اس کے سر پہ پاؤں رکھ کے ہو، اس کو دبا کر کے ہو، اس کو کچل کر کے ہو، چاہے وہ کسی بھی طور پر ہو، بس اس کو اپنا الو سیدھا کرنا ہے، اپنے معاملات کو اسے دیکھنا ہے، اس لیے کہ اسے اس بات کی فکر نہیں ہے کہ وہ کسی کے سامنے جواب دہ ہے۔ وہ لوگ اسی تصور سے اور اسی خیال سے خالی ہو چکے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس سورہ پاک سورۃ الماعون کے اندر پہلی آیت جو نازل فرمائی، اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا آپ نے دیکھا ہے اس کو جو جھٹلاتا ہے انصاف کے دن کے قائم ہونے کو، یعنی یوم الحشر کو، حساب و کتاب کے دن کے قائم ہونے کو جو شخص جھٹلاتا ہے، کیا آپ نے دیکھا ہے اس کو کہ وہ شخص کس حالت میں ہے اور وہ کیا کیا حرکتیں کر رہا ہے، کس طرح کے اس کے اعمال ہیں، وہ کیا کچھ نہیں کر رہا ہے؟ کیا اس کی طرف غور کیا کہ وہ شخص جو انصاف کے دن کو، یعنی جو قیامت کا دن ہے، اس کو یوم الدین کہا گیا ہے اور انصاف کے دن سے اس کو تعبیر کیا جا رہا ہے کہ اس دن اللہ سبحانہ و تعالی انصاف کا معاملہ فرمائیں گے، اپنے بندوں کے درمیان انصاف فرمائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ اس پہلو پر ہر انسان کو غور کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ بالکل دو ٹوک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ ایک دن آئے گا کہ تم کو موت واقع ہو جائے گی، جس طرح سے تم سوتے ہو، اور پھر تمہیں دوبارہ سے زندہ کیا جائے گا ٹھیک اسی طرح سے جیسے سونے کے بعد تم صبح کو بیدار ہو جاتے ہو۔ پھر تم سے اللہ رب العالمین حساب و کتاب لیں گے، اور اس حساب و کتاب میں یا تو تمہارے میزان بھاری ہوں گے، وزنی ہوں گے، یا تمہارے میزان ہلکے ہوں گے۔ اگر تمہارے میزان بھاری ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے لیے جنت کا فیصلہ کریں گے، اور وہ جنت ہمیشہ کا ٹھکانہ ہوگی، اور اگر تمہارا میزان ہلکا ہوگا تو تمہارے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا، اور وہ ٹھکانہ تمہارے لیے ہمیشہ کا فیصلہ ہوگا۔ تو یہ جو حساب و کتاب کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی ہے، اور اس حدیث پاک کے اندر اور بھی کئی باتیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، میں نے اس کا خلاصہ ذکر کیا کہ اور اس کا مفہوم اس طور پر ذکر کر دیا کہ یہ بات واضح ہو جائے کہ ہمیں دوبارہ سے زندہ کیا جانا ہے۔ تو یہ جو ایک خاص تصور تھا عربوں کے دماغ کے اندر کہ ہمیں جو ہے دوبارہ سے زندہ کیا جائے گا، کیا گل سڑ جانے کے بعد اور بوسیدہ ہو جانے کے بعد، کیا نسیم منسیہ ہو جانے کے بعد دوبارہ سے زندگی کا کوئی تصور ہو سکتا ہے کہ دوبارہ سے زندہ کیا جائے گا، پھر اٹھایا جائے گا، حساب و کتاب لیا جائے گا؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ یہ تصور اور یہ خیال ان کو برائیوں کی بالکل انتہا تک پہنچا رہا تھا، وہ قعر مذلت کے اندر گر رہے تھے، اور اخلاقی پستی کا یہ عالم ہو چکا تھا۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ، سو یہ وہی شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، یہ وہی شخص ہے جو یتیم کو دھکے دے کر کے نکال دیتا ہے۔ یتیم کا جو حق ہے
وہ حق تو اس کو نہیں دیتا بلکہ دھکے دیتا ہے اس کو، اور جو ہے وہ اس کو دھتکار دیتا ہے، اس کو اپنے قریب پھٹکنے نہیں دیتا۔ اس کیفیت اور اس حالت کو یہ پہنچ چکا ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور نہ تاکید کرتا ہے کسی مسکین اور محتاج کو کھانا کھلانے پر۔ وہ اس بات کی بھی تاکید نہیں کرتا ہے کہ کسی مسکین کو کھلایا جائے، کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کیا جائے، اس لیے کہ وہ خود اپنے لیے اس کام کو خیر کا کام نہیں سمجھ رہا ہے، ایک بھلائی کی چیز نہیں سمجھ رہا ہے، تو وہ دوسروں کو کیوں ترغیب دینے لگا۔ اور ایک پہلو یہ بھی ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں لوگوں کو اس طرف توجہ دلاؤں گا، میں لوگوں کو اس خیر کی طرف بلاؤں گا، تو بہت ممکن ہے لوگ مجھے کہیں گے کہ بھائی تم کیوں نہیں اس خیر کے اندر حصہ لے لیتے ہو، تم اس کام کو خود ہی کیوں نہیں انجام دینے لگتے ہو۔ تو وہ اس خیال سے اور اس تصور سے کہ لوگ مجھے کہہ دیں گے، وہ دوسروں کو بھی اس کی ترغیب نہیں دیتا ہے، وہ لوگوں کو اس کی طرف متوجہ نہیں کرتا ہے۔ تو یہ بڑا اخلاقی انحطاط تھا اس زمانے کے اندر کہ لوگ اس طرح کی حرکتیں کیا کرتے تھے، اور اپنی ان حرکتوں سے وہ باز نہیں آیا کرتے تھے، بلکہ مستقل ان کے اندر اس قسم کے اعمال پائے جاتے تھے۔ یہ جو آیات ذکر کی گئی ہیں، اگرچہ اولین مخاطب اس کے اہل عربی ہیں جن پر قرآن کریم کا نزول ہوا اور جو اس وقت موجود تھے، اور کافروں کی ایک خاص عادت اور حرکت کو اللہ رب العالمین نے ان ابتدائی 3 آیتوں کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ البتہ یہ اپنے مفہوم کے اعتبار سے عام بھی ہے کہ کسی بھی مومن کے اندر یہ حرکتیں نہیں ہو سکتی، ایمان بھی ہو اور اس کے اندر یہ حرکت ہو، وہ اس طرح کی حرکتیں کرے، یقیناً یہ کسی مومن سے سرزد ہونے والے اعمال نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ سائل کسی بھی صورت میں آئے تمہارے پاس، اس کو دھتکارنا نہیں ہے، اس کو جھڑکنا نہیں ہے، اور یتیم جس کا حق ہے ہمارے اوپر، اس کو اس کا حق نہ دینا، اس سے بڑے ظلم اور اس سے بڑی زیادتی کیا ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے یتیم کے مال کو کھایا، گویا اس نے جہنم کی آگ اپنے پیٹ کے اندر بھری ہے۔ کیسی سخت وعید اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں۔ تو اس وعید کے حقدار وہ لوگ ہیں جو یتیم کا مال کھاتے ہیں، یتیم ہے، مسکین ہے، اس کا حق ہمارے اوپر نکل رہا ہے، ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کا حق اس کو ادا کریں۔ عام طور سے جو لوگ مالی حقوق کے اندر بڑی کوتاہی کرتے ہیں، بڑی لغزش کرتے ہیں، ان کو یقیناً اس پہلو کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ وہ غور کریں، حق والوں کو ان کا حق دیں، جو حق ہے، جس کا حق ہے اس کو اس کا حق یقیناً پہنچائیں، یہ ذمہ داری ہے۔ اور خاص طور پر جو میراث تقسیم کا مسئلہ ہوتا ہے، جو ہے میراث تقسیم ہوتی ہے، وراثت تقسیم ہوتی ہے، اس کے اندر جو حق والے ان کے حقوق ادا نہیں کرتے، ان حق والوں کو ان کا حق نہیں دیتے ہیں۔ کسی سے 100 روپے لے لیے ہوں تو اس کو دینے کی فکر ہوتی ہے کہ بھائی دیں گے، یہ حق ہے اس کا ہمارے اوپر نکل رہا ہے، لیکن وراثت میں جو حصہ نکل رہا ہے بہنوں کا، بیٹیوں کا، ماؤں کا اور بیویوں کا، یا اپنے بھائیوں کا، مردوں کی طرف سے بھی حق دینے میں بڑی کوتاہی ہونے لگی ہے اب تو۔ ان کا جو حق نکل رہا ہے اس کو ذمہ داری نہیں سمجھتے ہیں، جبکہ ایسا حق ہے کہ اس کو دینا لازمی ہے، شریعت کی طرف سے مقدر کردہ حق ہے، یہ اللہ کی طرف سے متعین کیا ہوا حق ہے۔ دنیا میں نہیں دے گا تو قیامت میں دینا پڑے گا، اور قیامت میں ظاہر ہے کہ کرنسی اور یہ سکے نہیں چلیں گے، وہاں پر تو اعمال کا سکہ چلے گا، نیکیاں دینی پڑیں گی۔ وہاں پر حق والے کا اگر حق مارا ہے تو وہاں جانے کے بعد اللہ کے یہاں اپنی نیکیاں گنوانی پڑیں گی، اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی، اپنے حقوق کی ادائیگی اس طور پر ممکن ہوگی، جو بڑا سخت مرحلہ ہوگا۔ وہاں انسان کسی بھی حیثیت سے کسی بھی طور پر بچ نہیں پائے گا، جو ہر انسان کے لیے بڑی دشواری کا موقع ہوگا۔ تو اس لیے یتیم کے سلسلے میں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اور بڑی فکر مندی کی ضرورت ہے کہ انسان اس پہلو کو اپنے سامنے رکھے، کسی بھی حیثیت سے وہ یتیم کے مال کو ہڑپ نہ کرے، یتیم کا مال نہ کھائے، حق والے کو اس کا حق پہنچائے، جس کا جو حق نکل رہا ہے اس کو اس کا حق دے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور نہیں وہ تاکید کرتا ہے کہ محتاج کو کھانا کھلائے۔ خاص طور پر محتاج کو کھانا کھلانے کی بات قرآن کریم نے کہی ہے کہ جو محتاج ہے، جو ضرورت مند ہے، جو بھوکا ہے، اس تک کھانا پہنچانا یہ بھی ذمہ داری ہے۔ ہر انسان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بھوکوں کو کھانا کھلائے، خاص طور پر جو اس طرح کے حالات ہوتے ہیں جن میں آسمانی وبائیں نازل ہو رہی ہیں، پینڈمک ہے، آسمان سے کوئی مصیبتیں نازل ہو گئی ہیں، اس صورتحال میں جب لوگ لاچار ہیں، مجبور ہیں، کھانے کے لیے ان کے پاس اشیاء نہیں ہیں، پینے کے لیے ان کے پاس ساز و سامان نہیں ہے، تو جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے موقع عطا کیا ہے، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ
غریبوں کو اور محتاجوں کو کھانا کھلائے اور ان کی جو بشری ضروریات ہیں ان ضروریات کو اپنے پاس سے پورا کریں. اور اگر کوئی روک رہا ہے اس سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے کہ وہ دوسروں کو بھی روک رہا ہے. وہ اس نظریے سے روک رہا ہے کہ اگر میں لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کراؤں گا, لوگوں کو اس کے بارے میں کہوں گا, تو لوگ مجھے کہیں گے کہ بھائی تم خود ہی اس ضرورت کو کیوں نہیں پورا کر دیتے ہو, تمہیں اللہ نے خوب نوازا ہے, تم اس کی ضرورت کو پورا کرو, ہمارے پاس تم کیوں آ گئے ہو. یہ سوچ کر وہ دوسروں کو بھی اس کی طرف توجہ نہیں دلا رہا ہے. یہ بڑے خسارے کی بات ہے, بڑے نقصان کی بات ہے, اور بڑی گھٹیا عادت ہے. ہونا یہ چاہیے انسان کا مزاج ہو کہ وہ اپنی طرف سے جتنا کر سکے اتنا کرے, اور پھر لوگوں کو اس خیر کی طرف توجہ دلائے, لوگوں کو اس خیر کی طرف بلائے, لوگوں کو توجہ دلائے, خیر کی طرف بلائے کہ لوگوں تم اس خیر کے اندر حصہ لو, یہ تمہارے لیے آخرت میں کام آنے والی شے ہے. یہ عمل تمہارا صدقہ جاریہ ہوگا, یہ تمہارے لیے آخرت میں کام آنے والا عمل ہے. اس طرف لوگوں کو توجہ دلائے. یہ مومن کے اخلاق ہیں, یہ مومن کی شان ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ اپنی طرف سے فکر کرتا ہے بلکہ دوسروں کو بھی اس کی طرف متوجہ کرتا ہے. مومن کی شان تو یہ ہے کہ اگر اس کے گھر کے اندر کوئی اچھی چیز بنی ہے تو وہ شوربے کے اندر مزید پانی ڈال کر اس میں اضافہ کرتا ہے تاکہ اپنے اڑوس پڑوس میں بھی جو پڑوسی بھوکے ہیں ان کی بھی ضرورت کو پورا کر سکے, ان کو بھی کھلا سکے. وہ خود ہلکا کھا لیتا ہے لیکن فکر کرتا ہے اپنے پڑوسی کی بھی. یہ مومن کی شان ہے, اس کو تو یہ تعلیم دی گئی ہے. ہر آن مومن کو بہتری کی اور خیر کو پھیلانے کی تعلیم دی گئی ہے. یہ جو کہا گیا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ کہ وہ تاکید نہیں کرتا ہے محتاج کو کھلانے کی, مطلب یہ ہے کہ وہ خیر میں حصہ نہیں لیتا ہے اور وہ اس خیر اور اس بھلائی کو نہ صرف یہ کہ پھیلانے سے باز آ رہا ہے بلکہ رکاوٹ بن رہا ہے, لوگوں کو توجہ نہیں دلا رہا ہے. مزاج یہ ہونا چاہیے کہ کوئی خیر کا عمل ہو رہا ہو, کوئی خیر وجود میں آ رہی ہو تو اس کی طرف لوگوں کو متوجہ کرے, لوگوں کو توجہ دلائے گا تو ان کی آخرت بنے گی اور اپنے لیے اجر و ثواب ہے. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ الدال علی الخیر کفاعلہ کہ خیر اور بھلائی کی طرف کسی کی توجہ کرا دینا تو یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ خود اس عمل کو کرنا, اس کو اجر و ثواب اتنا ہی ملتا ہے. کسی بھلائی اور خیر کے کام میں 10 روپے دلوا دینا بالکل ایسے ہی ہے جیسے 10 روپے خود دے دیے تو مقبول عمل کا ثواب ملتا ہے. تو خیر اسی طرح سے وجود میں آتی ہے کہ لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے, ان کو ترغیب دلائے, لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کرے. یہ فکر اور یہ مزاج اور یہ عادت ہونی چاہیے جو معاشرے کے اندر مفقود ہوتی چلی جا رہی ہے. معاشرہ اس سلسلے میں پستی کی طرف جا رہا ہے اور ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے میں بھی اس طرح کے عادات و اطوار لوگوں کے اندر پائے جانے لگے ہیں جو یقیناً بڑے خطرے کی بات ہے اور اس سے بڑا خسارہ متوقع ہے جو ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ خسارہ ہو رہا ہے ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے میں کہ لوگوں کے اندر سے یہ خیر اور یہ بھلائیاں اٹھتی چلی جا رہی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے اور حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام کا مزاج اور ان کی عادت اس طرح کی بنائی کہ وہ ہر فرد بشر کے لیے فکر مند رہا کرتے تھے, کوشاں رہا کرتے تھے. وہ اپنی پیاس کو مار کر دوسروں کو پانی پلانے کے لیے کوشاں رہا کرتے تھے. یہ مزاج اور یہ عادت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کی. وہ سماج, وہ معاشرہ جو خیر القرون ہے, ضرورت ہے اس بات کی طرف کہ ہم اس خیر القرون کی طرف دیکھیں, ان سے ہم سبق لیں کہ کس طرح سے قربانیاں دے کر انہوں نے اپنے سماج کو, اپنے معاشرے کو صالح بنایا تھا اور کس طرح سے انہوں نے اپنی بھی اصلاحات کی تھی اور اپنے پورے معاشرے اور پورے سماج کی اصلاحات کی تھی. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون, ویل ہے, خرابی ہے, تباہی ہے, بربادی ہے, ہلاکت ہے ان نمازیوں کی ہلاکت اور تباہی ہے. الذین هم عن صلاتهم ساہون, جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں, جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں, نماز کی طرف التفات نہیں کرتے, توجہ نہیں کرتے, نماز کے لیے وہ فکر مند نہیں ہیں, جو نمازوں کو ٹال مٹول کر کے پڑھتے ہیں, جو نماز کو وقت پر ادا نہیں کرتے, ان لوگوں کے لیے ویل ہے, خرابی ہے اور برائی ہے. جو لوگ اس سے مخاطب ہیں اولین, جیسا کہ میں نے عرض کیا, ان کے یہاں بھی نماز کی شکل و شباہت بگڑی ہوئی موجود تھی. وہ سیٹیاں بجاتے تھے, تالیاں بجاتے تھے, خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے, تو سب سے اعلیٰ اور عرفہ کیفیت یہ ہوتی تھی کہ وہ برہنہ مادرزاد ننگا ہو کر کے خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے. وہ اس کو حج سمجھتے تھے اور اسی کو وہ نماز سمجھا کرتے تھے. انہوں نے اپنی عبادات کو مسخ کر لیا تھا, ان کے اندر بگاڑ آ گیا تھا. تو یہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں, اپنی نمازوں سے غافل ہیں. اللہ کا فضل ہے کہ امت محمدیہ کو اللہ پاک نے اس دولت سے مالا مال کیا اور ان کے دین میں تحریف نہیں ہو سکتی. چنانچہ نمازیں آج بھی
اپنی اصل صورت پر قائم اور باقی ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز جیسے پڑھا کرو جیسے تم مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ویسے نمازیں پڑھیں اور انہی نمازوں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے بڑھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیات کو، اعمال کو، افعال کو، حرکات و سکنات کو آگے بڑھایا، جو اللہ کا شکر ہے اصل صورت کے اندر ہمارے سامنے آج بھی موجود ہیں۔ ہماری بھی یہ ذمہ داری اور ہماری بھی ضرورت ہے کہ ہماری نمازیں سنت نبوی کے مطابق ہوں۔ ہماری نمازیں ایسی نہ ہوں کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے ہم عن صلاتہم ساہون، وہ بے خبر ہیں، وہ غفلت برت رہے ہیں اپنی نمازوں سے، اس زمرے کے اندر ہم نہ آ جائیں، اس سے اپنے آپ کو باز رکھیں۔ کم از کم یہ ہے کہ جو ظاہری حرکات و سکنات ہیں ان کو ہم سیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کیا ہیں، نماز کی سنتیں کیا ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ کم از کم ظاہری شکل و شباہت تم ویسی بنائیں، پھر کوشش کریں کہ خوف و خشیت ہو اللہ کا، اور خلوص ہو، للہیت ہو، اور انابت اللہ ہو، اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہوئے ہوں، پھر وہ کیفیات اور وہ نورانیت یقیناً اللہ پاک عطا فرمائیں گے، وہ کیفیات ہمیں حاصل ہوں گی، نماز کی برکات حاصل ہوں گی، نماز کی نورانیت ہمیں حاصل ہوگی۔ اس غفلت سے ہمیں بھی باز آنے کی ضرورت ہے، آج ہمیں اس غفلت کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، جو دکھلاوا کرتے ہیں۔ لوگ اگر نماز نہیں پڑھوں گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کہیں گے بڑا بے نمازی آدمی ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے۔ تو کیا کرتا ہے؟ اس ڈر سے اور اس خوف سے نمازیں پڑھتا ہے، صرف یہ اس خوف سے، اس ڈر سے کہ لوگ تجھے بے نمازی نہ کہیں، یہ سوچ کر کے مسجد جاتا ہے، یہ سوچ کر کے لوگوں کی صف کے اندر کھڑا ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ نماز سے بے خبر ہے، نماز سے غافل ہے، نماز کے سلسلے میں کوتاہی کر رہا ہے۔ لیکن جو دیگر اعمال ہیں ان کو ادا نہیں کرتا ہے، ان کو بجا نہیں لاتا ہے، اس لیے کہ ان کے بارے میں کوئی کہنے والا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اللہ پاک نے فرما دیا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور جو چیزیں مانگنے سے دے دینی چاہیے، برتنے کی چیزیں ہیں، ان کو وہ مانگے سے دیتا نہیں ہے بلکہ اس میں بھی انکار کر دیتا ہے۔ جو چیزیں عام برتنے کی ہیں، برتنے کی اشیاء اور برتنے کی چیزوں کو وہ دیتا نہیں ہے بلکہ منع کر دیتا ہے۔ اس میں بعض مفسرین نے اور جس میں بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں انہوں نے زکوٰۃ مراد لی ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، زکوٰۃ جو اس کی ذمہ داری ہے وہ اس ذمہ داری کو پورا نہیں کرتا ہے، اس ذمہ داری کو ادا نہیں کرتا ہے، اس میں کوتاہی کرتا ہے۔ اور بعض مفسرین کی رائے ہے کہ عام طور سے برتنے کی جو اشیاء ہوتی ہیں، برتنے کی جو چیزیں ہوتی ہیں گھریلو، جو مانگنے سے دے دینی چاہیے، وہ ان کو بھی نہیں دیتا ہے بلکہ اس میں بھی لوگوں کو منع کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر چولہے میں جلانے کے لیے آگ کی ضرورت ہے تو تھوڑی سی آگ دے دی، نمک کی ضرورت ہے نمک دے دیا، آٹے کی ضرورت ہے آٹا دے دیا، کھانے پکانے کے برتن ہیں، کسی گھر میں بڑا برتن نہیں ہے، ضرورت پیش آئی بڑا برتن کہیں پڑوس سے منگوا لیا، چمچہ کہیں سے پڑوس سے جو ہے وہ منگوا لیا، لے لیا، کبھی ضرورت پیش آئی کچھ کپڑے چادر تکیہ منگوا لیا، لحاف گدا کبھی ضرورت پیش آئی وہ منگوا لیا۔ یہ جو ضروریات ہیں آپس میں، ان ضرورتوں کو بھی وہ پورا نہیں کرتا ہے بلکہ کوئی مانگنے آ جائے تو اس کو منع کر دیتا ہے۔ یمنعون الماعون، اور مانگنے سے برتنے کی چیزیں نہ دے، یہ عادت اس نے بنا لی ہے۔ عربوں میں اس طرح کا مزاج عام ہو گیا تھا کہ وہ یہ جو ہے اس طرح کی حرکتوں کے اندر ملوث تھے کہ وہ مانگے سے برتنے کی چیزیں بھی نہیں دیا کرتے تھے۔ اس کو بھی قرآن کریم نے یہاں پر ذکر کیا۔ یہ بیڈ ہیبٹس ہیں، بری عادات ہیں، بری خصلتیں ہیں جو یقیناً معاشرے اور سماج میں نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ سماج کو کھا جاتی ہیں، ختم کر جاتی ہیں۔ جب ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی کا جذبہ نہیں ہوگا، ایک دوسرے کے تئیں تعاون کا اور معاونت کا مزاج اور جذبہ نہیں ہوگا، تو پھر یقیناً اس معاشرے کے اندر صرف اور صرف یہ باتیں رہ جائیں گی کہ ہر انسان اپنے لیے فکر مند ہوگا، ہر انسان کو جو اس بات کی فکر ہوگی کہ بس میرا بھلا ہو، دوسرے بھاڑ میں جائیں، کسی کی طرف سے نہ اسے کوئی فکر ہوگی نہ کوئی توجہ ہوگی۔ یہ چیز سماج کو اور معاشرے کو بالکل ختم کر جانے والی ہے۔ تو اس لیے زکوٰۃ کے لیے بھی جو ہے ہر آن انسان کو فکر مند رہنا چاہیے کہ وہ اس پر زکوٰۃ اگر اللہ نے فرض کی ہے تو زکوٰۃ ادا کرے، اس لیے کہ شریعت کی نگاہ میں، اللہ کی نگاہ میں وہ مالدار ہے، وہ صاحب حیثیت ہے، صاحب نصاب ہے، تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ کیوں مارے؟ زکوٰۃ حق ہے لوگوں کا، وہ کیوں اس کو ادا نہ کرے؟ زکوٰۃ تو مال کی تطہیر ہے، مال کو پاک کرنے کا ذریعہ ہے، اس ذریعے سے اور اس بہانے سے مال پاک ہو جاتا ہے۔ وہ تو تھوڑا سا لیتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ 2.5 روپیہ، 100 روپے میں سے 2.5 روپیہ جو ہے وہ زکوٰۃ نکال کر کے وہ حق والوں تک پہنچانی ہے اور 97.5% اپنے لیے استعمال کرنی ہے۔ کیسا پیارا نظام اللہ نے دیا، سب کچھ تو ہمیں لوٹا دیا اللہ پاک نے، لیکن اس کے اندر بھی کوتاہی کرے انسان،
زکوٰۃ بھی ادا نہ کرے تو اس سے بڑی ویل، برائی اور خرابی کیا ہو سکتی ہے۔ ان لوگوں کے لیے ویل کا لفظ قرآن کریم نے تعبیر کیا کہ ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، خسران ہے اور خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو ان بری عادتوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، جو ان چیزوں کو چھوڑ نہیں رہے ہیں، ان عادات کے اندر وہ ملوث ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے، حضور علیہ السلام نے اصلاحات کی اور امت محمدیہ کو اچھے اخلاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیے، ایک دوسرے کا تعاون، پڑوسیوں کے حقوق، ہمدردی، غمخواری اور محبت کے جذبات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو عطا کیے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بہترین اور عمدہ پہلو ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے نتیجے میں پوری انسانیت کو حاصل ہوئے ہیں اور پوری انسانیت کے لیے ان اعمال کی وجہ سے اور ان افعال کی وجہ سے خیر وجود میں آتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 100% اتباع اور پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اخلاق رذائل ہیں، جو بری عادات ہیں، جو حق کو ضائع کرنے والی چیزیں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ان تمام سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔